جس انداز سے فاطمہ نے، جو سب سے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں، علی کا گھر سنبھالا. اچھا اب یہ باتیں معصومین کے حوالے سے تو ایک طرح سے فائدہ مند نہیں، تو سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، لیکن ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اور ہمارے گھر کے مردوں کو پیغام تو اسی طرح سے ملے گا کہ جب پیغمبر کی حدیث ہمارے سامنے کل والی آ گئی، پیغمبر نے تقسیم کار کر دی. فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنا خوش ہوں اس تقسیم کے اوپر. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن میں یا اچھے ادارے میں، بلکہ برے میں بھی، لیکن برے کی مثال چھوڑی، لوگوں کو مختلف کام دیے جاتے ہیں. بھائی یہ کام، یہ فنکشن کرنا، یہ مجلس کرنا، یہ امام باڑہ چلانا، یہ یتیم خانہ چلانا. ایک آدمی تو نہیں کر سکتا نا، کام تقسیم ہوتے. بھائی تم یہ کرنا، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا. اس میں اگر کسی کو اس کی اپنی فیلڈ کا کام مل جائے، جس کا وہ ماہر ہے، جو اس کے لیے بہت آسان، وہ اتنا خوش ہو جائے گا. ایک بہت بڑا یہ سائیکالوجی کے اندر ایک الگ سے ایک پیغام بھی کہ اگر آدمی کو جاب جو ملے نا، وہ اپنی فیلڈ کا ملے، اتنا سکون محسوس کرتا ہے اور اتنا وہ ترقی کرتا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. میں موضوع سے ہٹنے نہ پاؤں، اس لیے میں واپس آ جاتا ہوں کہ فاطمہ پیغمبر آ کے کام تقسیم کر رہے، نہ بیٹی کچھ بول رہی ہے نہ داماد کچھ بول رہا. ہو سکتا ہے پیغمبر کہہ دیتے فاطمہ تمہیں گھر کے باہر کے کام کرنا، علی تمہیں گھر کے اندر کے تقسیم سامان لیتے کو، لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. جو فاطمہ کی خواہش ہے، جو فاطمہ کی تمنا ہے، جیسے شہزادی کی تمنا پہ تو زمین و آسمان چلتے ہیں. میں اب عام ماحول کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر نے وہی ذمہ داری دی اور یہ بتا دیا کہ کس انداز سے ایک مومنہ کا گھر ہونا چاہیے. اچھا علی اور فاطمہ کی زندگی پہ کون عمل کرے گا؟ یزید، ظالم حکمران، شمر، یا مومن اور مومنہ؟ اور اگر سید ہیں تو کیا کہنے فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ کی بیٹیاں. گھر اس طرح چلتے، بیوی اس طرح سے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا. مگر شرط یہ ہے کہ شوہر بھی گھر کے باہر کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. یہاں ہمارے یہاں بیلنس نہیں. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں، پھر پیغام مکمل کل کروں گا. اب پیغمبر نے تقسیم کام کر دی، تقسیم کار کر دی. اچھا اب اس کے اندر ایک نقصان اور ہے، اگر اگلی روایت ہمارے پاس نہ ہوتی. کیا کام ہے؟ کیا اس میں نقصان ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا؟ مرد نکھٹو بن جاتے ہیں، گھر میں آ کے ہل کے پانی بھی نہیں پیتے. بیوی بیمار بھی ہے تب بھی اسی کو ناشتہ بنا کے شوہر کو چائے بنا کے دینا. موضوع پہ بات بہت ہوتی ہے تو میں ٹونٹنگ والے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد والی حدیث تقسیم کار تو کر دی پیغمبر نے کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں اس انداز سے اپنے کام میں لگ جائیں. جو میں نے کل کہا، کیا عورت جاب نہیں کر سکتی؟ کیا عورت بزنس نہیں کر سکتی؟ صرف ایک اس میں رکاوٹ آتی ہے کہ شوہر کی اجازت کا بغیر گھر سے نکلنا حرام، تو وہ بھی شادی شدہ عورت نا. لیکن آج کل کی دنیا نے تو اور آسان کر دیا کہ شادی شدہ عورت بھی گھر سے نکلے بغیر اتنے سارے کام گھر میں انجام دے سکتی ہے. یا آن لائن بزنس میں تو آج کل دنیا میں عورتیں بہت آگے نکل گئی. کمفرٹیبل، جو اسلام چاہتا بھی ہے کہ نامحرموں سے کم انٹریکشن بھی ہو، اور پھر وہ چاہے تو سارے کام کرے، کوئی حرج نہیں، مگر اپنی بنیادی ڈیوٹی چھوڑے بغیر، جو ہر آدمی کی اصل ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا جوک نما ہے، لیکن چونکہ یہ شہادت کی رات نہیں ہے، شہادت کے بعد والی رات بھی نہیں ہے، تو اس کو سنایا جا سکتا ہے. بڑا سے بڑا آپ کام کر کے دیں گھر والوں کو، لیکن اپنی اصل ڈیوٹی نہ چھوڑیں. بہت ہی مشہور ایک جوک ہے، لیکن سن لیجئے مختصر
میری گفتگو بعض اوقات بہت ڈرائی ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا, جو ہم کراچی کی زبان میں بات کریں ایک چوکیدار رکھا. تمہارا کام یہ ہے کہ رات بھر جاگو, پہرا دو. ان صاحب کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد جانا تھا. گورنمنٹ آفیسز وہیں ہیں, وہیں کام تھا, جانا تھا. جب وہ صبح گھر سے نکلنے لگے 5 بجے تو چوکیدار نے ان کے پیر پکڑ لیے, کہا کہ آج آپ نہ جائیے. میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ میں ابھی جو سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس پلین سے آپ جا رہے ہیں کریش ہو گیا ہے, سب لوگ مر گئے ہیں. تو اگر آپ اس پلین سے گئے, وہ دل میں ایک برا خیال تو آ جاتا ہے ایسی باتیں سن. بہت ریکویسٹ. چلے انہوں نے اس کی بات مان لی. 2 گھنٹے کے بعد نیوز آئی کہ واقعاً پلین کریش ہو گیا اور سب مر گئے, ایک بھی زندہ نہیں بچا. چوکیدار کو بلایا, کہا تمہارا شکریہ, تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی, یہ انعام لو اور یہ لیٹر لو. لیٹر کیا ہے؟ یو آر فائرڈ. تمہیں تمہارے جاب سے نکالا جا رہا, نوکری سے نکالا جا رہا, جاؤ خدا حافظ. تو گھبرا گیا. میں نے آپ کی جان بچائی, میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی, تو بس یہ خالی انعام, میں تو سمجھ رہا تھا میرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا. کہا کہ نہیں, تم نے جو نیکی کی وہ اپنی جگہ, لیکن خیانت کی میرے ساتھ. تم نے کہا کہ میں سو رہا تھا, میں نے خواب دیکھا, میں نے تمہیں رکھا تھا رات بھر جاگ کر پہرا دینے کے لیے. سو کیسے گئے تم؟ خواب کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم سو رہے تھے اور پہرا کہاں رہا؟ جو تمہاری ڈیوٹی تھی وہ تم نے انجام نہیں دی. بے شک میری جان بچا دی, اس کے لیے انعام لے لو, لیکن جاب نہیں رکھا جا سکتا. تو اب یہ جو ہر ایک کی ایک ڈیوٹی اسلام نے بتائی ہے, وہ ڈیوٹی کو کرتے ہوئے پھر اور نیکیاں کرے تو کیا کہنا. بہت ساری عورتوں کو میں جانتا ہوں جو دین کے کام کی خاطر اپنے گھروں کو تباہ کر رہی ہیں. نہ شوہر کو ٹائم دے پاتی ہے, نہ اولاد کو ٹائم دے پاتی ہے. ہاں, حتیٰ میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, مجلس پڑھنے میں اتنی بزی ہو گئی, لیکن چونکہ یہ عام مومنات کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اور کام, چیریٹی کے کام ہے, ویلفیئر کے کام ہے, لوگوں کی خدمت کے کام ہے, سب کرو, لیکن پہلے اپنی ڈیوٹی. یہ پیغمبر نے تقسیم کر دی, لیکن تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا کہا کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. تقسیم ہو گئی کام کی, لیکن ایک دوسرے کے کام میں مدد کرنا ہے, تعاون کرنا ہے. اب آئیے وہ حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول, اب یہ تقسیم تو ہو گئی اس کے کئی دنوں کے بعد, بلکہ کئی مہینوں کے بعد کی چیز. اللہ کے رسول بیٹی کے گھر میں آئے, وہ تو آتے ہی رہتے ہیں, بیٹی بھی باپ کے یہاں جاتی ہے, باپ بھی بیٹی کے آتے. لیکن جس وقت وہ آئے تو دیکھا کہ مولا جو ہے وہ دال پکا رہے ہیں اور شہزادی مثلاً آٹا گوندھ کے روٹیاں, سالن بنا رہی ہیں, مثلا کھانا پک رہا ہے, ایک ڈش یہ بنا رہے, ایک ڈش وہ بنا رہے. پیغمبر تقسیم کار کر چکے تھے, یہ گھر کے اندر کے کام. لیکن اب بتانا ضروری تھا کہ اگلا اسٹیپ, جو اسلام کی تعلیمات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی, پہلے 2 نمازیں واجب ہوئی, پھر 5 نمازیں واجب ہوئی. پیغمبر نے کہا کہ یا علی, تم وہ کام کر رہے ہو جو انبیاء کے کرنے کا کام ہے. یاد رکھو, جب کوئی آدمی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرتا تو اللہ ہر قدم پر اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا. جو گھر کے کاموں میں وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, ہر قدم پر اسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں, ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے جس میں پورا دن روزہ رکھا گیا اور پوری رات عبادت کی. یہ اتنا ثواب ملتا ہے. اور اے علی, یہ یاد رکھو, اب یہ والی حدیث, یہ حدیث ایک ہی ہے, اس کا جو ٹکڑا ہے نا یہ صدقے کے لیے آتا, صدقے کے لیے, یہاں بھی آ رہا ہے.
جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اور مدد کرتا، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ گناہ تو ہم سے اور آپ سے ہوتے رہتے ہیں، وہ گناہ کا کفارہ، گناہ صاف کرنے کے طریقے، گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے طریقے، گناہ کی جو میل ایمان پہ چڑھ جاتی ہے اس کو اتارنے کے طریقے کیا ان میں ایک یہ کہ بیوی کا ساتھ دے رہا ہے گھر کے کاموں میں، کفارۃ الذنوب، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ جب آگ بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں نا۔ اب دیکھیے صدقے کے لیے بھی حدیث، الصدقۃ سر تطفی غضب الرب، چھپا کے صدقہ دو تو گویا تم اپنے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر رہے ہو، پانی ڈال رہے ہو اس کے اوپر، غضب کی آگ پر۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہی چیز، تبھی آپ کو مراجع کا فتویٰ ملے گا کہ گھر والوں کو ذرا بہتر زندگی گزارنے کا موقع دینا یہ صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا۔ یہ نہیں کہ سب انہیں کو دے دو، ہر چیز میں بیلنس ہے اسلام۔ ایک کارٹون آتا تھا ٹیلی ویژن پر اور ابھی بھی آتا ہوگا، پوپائی دا سیلر، وہ اسپینش بہت کھاتا تھا۔ میرے جوانی کے زمانے کی بات ہے کہ رضویہ سوسائٹی میں رہتا تھا، ایک مومن نے اس کی نقل میں اسپینش ہی کھانے شروع کی، اتنی بڑی بڑی پتھریاں ان کے گردے میں بن گئے۔ بیلنس ہوتا ہے، ہر چیز بیلنس ہوتی ہے، اچھی سے اچھی چیز پہ بھی پورا زور لگا دو۔ خیر میں ذرا بہکا، لیکن اس لیے کہ میں نے کہا کہ لوگ اگر آدھی بات سنیں نا تو پھر غلط مطلب نکالتے ہیں، لیکن چھوڑیں ابھی صدقے کو۔ ابھی بات یہ کہ گھر والوں کی مدد کرتا ہے، یہ گناہ کا کفارہ ہے، پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور مردوں کے لیے دلچسپ چیز، حوروں کا مہر، یہ مومنہ حور سے زیادہ قیمتی ہے جو تمہارے گھر میں آئی، اس کی خدمت کرو گے تو وہ مہر بنے گا حور کے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد حدیث کا آخری ٹکڑا سن لیجیے، جو ایک اعتبار سے میرے اعتبار سے یہ اس سے بڑھ کے اب فضیلت کی کوئی چیز نہیں۔ حج کا ثواب ملا، عمرے کا ثواب ملا، ایک سال کی عبادت کا ثواب ملا، گناہ کا کفارہ، لیکن اب حدیث کا یاد رکھو، گھر والوں کی خدمت صرف وہ کرے گا جو یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا یا اللہ نے اس میں دنیا اور آخرت کا خیر جمع کر دیا ہوگا، اور اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے جتنا داؤد نبی کا اجر ہے، یعقوب نبی کا اجر ہے، عیسیٰ نبی کا اجر ہے۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات مجلس کے شروع میں نے کیا بات کہی تھی کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی اور معمولی لگتی، ارے یہ کر کے کیا ہوگا، یہ گھر میں جو آپ نے جھاڑو لگائی یا ویکیوم کیا، لیکن اس میں ایک لفظ ہے ناگواری کے ساتھ نہ ہو، یہ بھی جملہ ہے حدیث میں، ناگواری کے ساتھ نہ ہو، خوشی کے ساتھ۔ جیسے ایک نماز آدمی کو پڑھنا پڑے والدین کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے تو پڑھتا تو ہے ناگواری کے ساتھ، ایک ہے خوشی کے ساتھ نماز پڑھ رہا، یہ کام خوشی کے ساتھ کرے۔ 6 لفظ پیغمبر کہہ گئے، صدیق، شہید، خیر الدنیا والآخرہ، یعقوب، داؤد اور عیسیٰ۔ یہ ہے کیا چیز؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات کا لقب ہے صدیق، شہزادی کونین کا لقب ہے صدیقہ۔ قرآن کریم نے 2 اہم ترین انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اپنی کتاب میں ادریس نبی کا ذکر کرو، یہ نبی ہیں اور صدیق ہیں ادریس۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، یہ نبی ہیں اور صدیق۔ اچھا اب دیکھیے ادریس نبی کا نام آیا کہ وہ صدیق ہے، پیغمبر نے کہا کہ گھر والوں کی خدمت صدیق کرتا، ادریس اور عیسیٰ۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو 4 نبی ان کی مدد کے لیے آئیں گے جو اب تک زندہ، ان میں پہلے ادریس ہے، آخری عیسیٰ، پہلے اور آخری دونوں کا نام لے لی۔ یہ آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے گھر والوں کی خدمت کا۔
اور پھر پیغمبر نے کہا کہ شہید کون ہے؟ شہید تو بے شمار ہے، لیکن قرآن نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہے شہید. کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا ومن عندہ علم الکتاب، اللہ اور علم کتاب رکھنے والا میرا مولا یہ ہے شہید. اگر آپ نے برتن دھو دیے، اب پتہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں برتن ابھی بھی سنک میں دھوئے جاتے ہیں کہ ڈش واشر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میری مجالس کچھ اور لوگ بھی سن رہے ہیں کچھ اور علاقوں، کتنی معمولی چیزیں رکھتی ہیں یہ. لیکن اللہ کا رسول جب اس کا یہ اجر بتا رہا، کل کی حدیث سے تقسیم کر دی، اور تقسیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب مرد ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو گھر کے کام میں حصہ ہی نہیں لینا. ہاں وہ اصول اپنی جگہ جو کل کی مجلس میں آ گیا تھا کہ خود ہی سامنے والا والنٹیئر ہی کہہ دے کہ ہاں بھائی مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد. کل میں نے مثالیں دی تھی نا کہ کچھ چیزوں میں اسلام نے ایگزمپٹ کیا، لیکن کہا نہیں ایگزمپٹ ہے پھر بھی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی میں نے ذرا اپنے لیے گنجائش رکھی. جب میں یہ مجلسیں پڑھتا تھا ایک زمانے میں تو بہت پڑھتا تھا اسی موضوع پر، عورتوں نے کہا مولانا غضب نہ کیجئے، بند کیجئے اس چیز. آتے ہمارے شوہر، وہ ہمارا ڈنر سیٹ خراب کر دیتے، 2 پلیٹیں توڑی، 4 پیالیاں توڑی، نہ ادھر کے کام کرا نہ ادھر کے کام کرا. یہ کام بڑھاتے تو ہیں، کام کم نہیں کرتے. کھانا پکانا آتے ہیں، پورے چولہے اور برنر سب خراب کر کے چلے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ کمپلین ہوتی تھی عورتوں کی، کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں مولانا جی کیا ویکیوم کرتے ہیں تو اور کوڑا پھیلا دیتے ہیں بجائے کوڑا سمیٹنے کے، ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے. جو ہمارے یہاں آسٹریلیا میں ایک کمپلین ہوتی ہے، جو ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ ہے، لائسنس لینا یہاں پہ مغربی دنیا میں خاصا مشکل. پاکستان سے لڑکیاں آتی ہیں، کھٹا کھٹ ایک دفعہ کی ٹرائی میں لائسنس مل گیا، مرد 10 دفعہ فیل ہوتے ہیں. وہی جواب دیتے ہیں وہ لوگ، یہ لڑکیاں جانتی ہی نہیں ڈرائیو کرنا، جو ان کو سکھاؤ سیکھتی جاتی ہیں، ایک دفعہ میں سب سیکھ لی. یہ مرد کیونکہ غلط سلط الٹی سیدھی ڈرائیونگ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، تو پہلے تو ان کی وہ غلطیاں ان کے ذہن سے دور کرنے میں، کھرچنے میں 5 ٹرائی تو اس میں لگ جاتی ہیں، پھر جا کے کہیں یہ سیدھی چیز سیکھتے ہیں. تو یہی بہت سی عورتوں نے کہا نہیں مولانا غضب کیجئے، کچن ہی تو ہماری جگہ تھی، جہاں کی ہم ملکہ تھے وہاں بھی آ کے آپ نے گڑبڑ شروع کر دی. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساتھ دو، مگر وہی جملہ جو ابھی میں کہہ گیا، ملکہ وہ ہے تم اس کے مددگار بنو گے. اس وقت تم حاکم نہیں بنو گے گھر کے اندر.